السلام علیکم، میرا اسٹوریز سینٹر میں خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ آج کی ہماری کہانی ہے سایہ، قسط نمبر 1۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جن دنوں ہم نے اپنے اس گھر کو خیر آباد کہا جہاں ہم پہلے رہائش پذیر تھے۔ چونکہ میری پوسٹنگ دوسرے شہر میں ہو گئی تھی، اس وجہ سے ہمیں اپنا چھوٹا سا گھر چھوڑنا پڑا جہاں ہم قیام کیے ہوئے تھے۔ ہیلو غضنفر، مکان کا کیا بنا؟ مجھے جلد سے جلد شفٹ ہونا ہے یار۔ قیام اکتاہٹ کا شکار تھا۔ میں کوشش کر تو رہا ہوں، انشاءاللہ جلد ہی کوئی اچھا مکان مل جائے گا یار، تو فکر نہ کر۔ میں ایک جگہ گیا تھا، گھر اچھا ہے لیکن غضنفر بولا۔ لیکن کیا؟ قیام نے پوچھا۔ کیا شام کو تم مجھ سے مل سکتے ہو؟ غضنفر نے سوال کیا۔ ہاں کیوں نہیں، قیام بولا۔ تو ڈن ہوا، میں تم سے شام میں شکارپور کارنر پر ملتا ہوں، غضنفر نے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، قیام بولا۔ وہ انتظار کر کر کے تھک چکا تھا لیکن قیام کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ وہ بیٹھے بیٹھے 7واں سگریٹ پھونک رہا تھا۔ وہ ابھی تک نہیں آیا۔ یہ قیام کا بچہ کبھی نہیں سدھرے گا، روز کا کام ہوتا ہے اس کا۔ مجھے کہتا ہے دیر نہیں کرنا، خود جب مرضی ہو تب ملنے آتا ہے۔ غضنفر منہ ہی منہ میں بڑبڑایا کہ اچانک اسے سامنے سے قیام آتا دکھائی دیا۔ لو آ گیا، غضنفر بولا۔ یار تو کتنا لیزی ہے، ہمیشہ دیر کر دیتا ہے، غضنفر نے موبائل میں وقت دیکھتے ہوئے شکوہ کیا۔ لیکن قیام نے اس کو اپنی گھڑی دکھا کر مطمئن کر دیا۔ یہ دیکھ 20 منٹ ہی لیٹ ہوا ہوں اور تو بات کا پتنگڑ بنا رہا ہے۔ اچھا نا، کیا لے گا؟ قیام نے پوچھا۔ چائے میری طرف سے، غضنفر بولا۔ قیام نے کہا تیرے پاس جو پیسے تھے تو سگریٹ پھونک چکا، مجھے پتا ہے تیری جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہوگی۔ قیام نے آنکھ دبائی، اس کی طرف دیکھا اور دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ قیام آج بھی ویسا ہی تھا جیسا کالج وقت میں ہوتا تھا، بالکل بھی نہیں بدلا تھا۔ چائے پی، پھر گاڑی میں بیٹھ کر باتیں بھی کرتے ہیں اور گھر دیکھنے بھی چلتے ہیں، غضنفر بولا۔ قیام پولیس محکمے میں DSP تھا۔ وہ پہلے اپنے کوارٹر میں رہتا تھا لیکن جب سے نیلم نے کہا تھا کہ اب وہ مزید اکیلی اس کے بنا نہیں رہ سکتی، تب سے قیام سوچ رہا تھا کہ اپنا گھر لے لے۔ ویسے بھی بچے بڑے ہوئے تو قیام کو فکر ہونے لگی اس کے مستقبل کی۔ اسی معاملے میں قیام اپنے دوست غضنفر سے ملنے گیا کہ کوئی گھر ملے اچھا سا تو بتا دے۔ جب سے اس کی کراچی ٹرانسفر ہوئی تھی وہ گھر کو لے کر سیریس تھا۔ وہ اب مزید اپنے بچوں کو اور بیوی نیلم سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ غضنفر قیام کے کالج دور کا ساتھی تھا اور ان دنوں کی دوستی ویسی ہی چل رہی تھی۔ پڑھائی سے فارغ ہونے کے بعد قیام نے محکمہ پولیس جوائن کر لیا تھا جبکہ غضنفر کراچی ہی میں پراپرٹی ڈیلر بن گیا تھا۔ غضنفر قیام کی کراچی ٹرانسفر کا سن کر فوراً اسے آفس میں ملنے چلا آیا۔ قیام اپنے گھر میں مصروف تھا لیکن اپنے جگری یار کو دیکھ کر حسب عادت تمام مصروفیات بھول گیا۔ اوے غزنی، تو کب آیا یار؟ قیام بولا۔ میں ابھی آیا، سوچا تجھے کام چھوڑے گا ہی نہیں تو میں ہی مل لیتا ہوں، ویسے بھی مجھے تجھ سے ایک ضروری کام ہے تھا۔ غضنفر بولا۔ وہ کیا؟ قیام نے پوچھا۔ بتاتا ہوں، پہلے چائے تو پلا۔ قیام نے جلدی سے کال ملائی۔ ہیلو، ہاں ایک چائے اور ایک کافی بھیجو۔ چائے میں چینی 2 چمچ۔ اور بتا کیسی گزر رہی غزنی؟ بھابی کیسی ہے؟ قیام نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، اب یار تو بچے اور بھابی کو ادھر ہی بلوا لے تو میں سائمہ کو لے آؤں گا بچے اور بھابی سے ملوانے، اس کا بھی جی بہل جائے گا، بچوں کو دیکھے گی تو اس کا سٹریس کم ہوگا۔ قیام غضنفر کی آنکھوں میں اولاد کو لے کر حسرت دیکھ سکتا تھا، اس لیے قیام نے بات بدل دی۔ لو جی چائے آ گئی تیری، پی لے پھر نکلتے ہیں، میرا بھی کیس بن گیا ہے۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد غضنفر نے قیام کو بتایا کہ وہ ایک گھر دیکھنے گیا تھا۔ پھر قیام نے پوچھا گھر دیکھنے گیا تو رحیل نامی بندے سے ملا جو میرا منتظر تھا۔ مدثر اعظم نامی شخص یہ گھر بیچنا چاہتا تھا کیونکہ وہ خود پاکستان سے باہر رہتا ہے۔ آج سے 30 سال پہلے وہ شخص ادھر سے گیا تو وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ اس نے ادھر ایک گوری سے شادی کر لی، اس کا پاکستان میں کوئی نہیں ہے۔ ایک باپ تھا جو اب مر چکا ہے، بیوی بچے سب کینیڈا میں ہیں۔ مدثر اعظم کو جب اپنے باپ کے علیل ہونے کا علم ہوا تو وہ پاکستان چلا آیا، لیکن اب جب باپ ہی نہیں رہا تھا تو ادھر رہ کر کیا کرتا؟ اس کو پیچھے بھی بہت کام تھا، اس لیے جتنا جلدی ہو سکے وہ اپنی پراپرٹی بیچ کر جانا چاہتا ہے۔ گھر تو میں دیکھ چکا ہوں، بڑا اچھا گھر ہے، بڑا ہی صاف ستھرا،
تو چاہے تو ابھی نکل پڑتے ہیں۔ غضنفر بولا لیکن خیام سوچ رہا تھا کہ بڑا ہی کمینہ انسان ہے، کوئی تو بات ہے جو یہ بڑا ہی صاف پر زور دے رہا ہے۔ نہیں، نیلم کو ادھر بلواؤں گا، پھر ساتھ دیکھنے چلیں گے، گھر اکیلے نہیں جا سکتا میں۔ خیام بولا چل، جب بھابھی آئے تو بتا دینا، مجھے دوسرے کلائنٹ کو بھی دکھانا ہوتا ہے۔ وقت نکال کر تیرے سے شیئر کرنے آیا ہوں، اور بھابھی کی لگتی تجھے۔ غضنفر برہم ہو رہا تھا۔ اچھا نا یار، کیا ہو گیا ہے؟ اسد تو مولا جٹ ہی رہنا، تیری طبیعت بڑی فقیرانہ ہے، اللہ تجھے خوشیاں دے۔ یہ سب بول کر خیام غضنفر سے بکلیگر ہو گیا، جس پر غضنفر سمجھ گیا کہ اسے اب یہ مکھن لگا رہا ہے۔ سمجھتا ہوں تجھے کمینے انسان۔ غضنفر کی بات پر خیام کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ غضنفر گھر دیکھنے گیا تو اس کو گھر بہت پسند آیا تھا، اور ویسے بھی تو نقشہ وہ کھینچ رہا تھا، تو خیام کو اس کے بات پر ایک یقین آ گیا، لیکن پہلے نیلم اور میں دیکھ لیں۔ اگر نیلم کو پسند آیا تو سمجھوں مجھے بھی آ گیا، ویسے بھی تیری زبان پر یقین ہے مجھے غزنی۔ خیام بولا کوئی یقین وقین نہیں تجھے میری زبان پر، گھر تو بھابھی کی پسند سے لے گا، رن مرید ہے تو مجھے پتا ہے، بار بار تانے نہ دے غزنی، کہ بچے اندر کر دوں گا تجھے، پتا نہیں تو پولیس آفیسر سے بات کر رہا ہے اس وقت، قسم سے احسان فراموش۔ غضنفر نے بولا تو خیام ہنستا ہی چلا گیا۔ وہ بار بار کال ملا رہا تھا، رنگ جا رہی تھی مگر کوئی اٹھا ہی نہیں رہا تھا۔ ایک تو یہ نیلم بھی نہ پتا نہیں کہاں رہ جاتی ہے یار، خیام بڑبڑایا۔ خیام نے تیسری بار کال کی تو کال اٹھا لی گئی، لیکن سامنے والی مصطفیٰ کے مزاج ہی نہیں مل رہے تھے۔ ہیلو پاپا، ماں نور بول رہی ہوں، مما باتھ روم میں ہے، اس لیے میں نے کال اٹینڈ کی ہے۔ اب ہم سے زیادہ اپنی وردی اور اپنی ڈیوٹی سے پیار کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے آپ نے کتنے دنوں بعد بات کی ہے؟ مجھ سے ماں نور شکوہ کر رہی تھی، اس پر خیام کو پیار آ رہا تھا۔ سوری پاپا کی جان، پاپا مصروف ہوتے ہیں نا، اس لیے اب کل پاپا آ رہے ہیں آپ لوگوں سے ملنے، اب پاپا اور آپ ساتھ رہیں گے سب۔ خیام پیار سے بولا سچ پاپا؟ ماں نور خوش ہو گئی۔ ہاں بیٹا، جب مما فری ہو جائے ان کو بتانا کہ پاپا نے کال کی تھی۔ اوکے پاپا، آئی لو یو پاپا۔ لو یو ٹو پاپا کی جان۔ اور خیام نے کال کاٹ دی۔ آج صبح خیام آبائی علاقے پہنچ گیا تھا جہاں ان کی فیملی رہائش پذیر تھی۔ گھر آتے ہی اس نے نیلم اور بچوں کو ساتھ لیا اور کراچی کے لیے نکل پڑا۔ نیلم بار بار پوچھ رہی تھی ہم کدھر جا رہے ہیں خیام، لیکن وہ بولا سرپرائز بھی کسی چیز کا نام ہوتا ہے جان۔ خیام 2 گھنٹے سفر کے بعد کراچی پہنچ کر خیام نے ایک جگہ گاڑی روک لی۔ اب گاڑی کیوں روک لی خیام؟ نیلم نے پوچھا۔ بتاتا ہوں، جلدی کیا ہے؟ خیام نے یہ کہتے ہوئے گھڑی کی طرف دیکھا۔ تھوڑے انتظار کے بعد غضنفر آتا دکھائی دیا۔ لو غزنی بھی آ گیا۔ خیام بولا السلام علیکم بھابھی۔ جی وعلیکم السلام بھائی جان، کیسے ہیں آپ؟ اور بھابھی کیسی ہیں؟ نیلم نے سوال کیا۔ ٹھیک ہے، اب کافی بہتر ہے۔ آپ سب کیسے ہو میرے بچوں؟ غزنی نے بچوں سے پیار جتایا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ہم اپنا گھر لے رہے ہیں، اب آپ لوگ خیام کے ساتھ رہو گے، آپ لوگوں سے دور نہیں رہا جاتا خیام سے۔ غزنی بولا لو ہو گیا بیڑا غرق۔ خیام نے غزنی کی طرف غصے سے دیکھا، بولا تو بس اتنا کہ یار واقعی تو مولائی ہے، کیا کہوں اب تجھے؟ خیام اور غضنفر کی کھٹ پٹ سن کر نیلم بہت محفوظ ہوتی رہی اور خیام سے پوچھنے لگی سچ خیام اب اپنا گھر لے رہے ہیں؟ خیام نے بس سر ہلایا، لیکن غزنی اب دانت نکال رہا تھا۔ آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ خیام اب بتا رہے جب گھر لے آئے۔ نیلم ناراض ہوتے ہوئے بولی یار سرپرائز بھی کسی چیز کا نام ہوتا ہے۔ خیام بولا۔ خیام کا پیار اور اعتماد پا کر نیلم کا غصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ ہم لوگ جا رہے ہیں گھر دیکھنے، سچ خیام؟ نیلم نے پوچھا۔ ہاں میری جان، خیام نے تصدیق کر دی۔ نیلم بہت خوش تھی کہ اب وہ خیام کے ساتھ ہی رہیں گے، اب وہ لوگ اپنی منزل کی طرف گامزن تھے۔ اور سنا غزنی، بھابھی کا بتا؟ خیام نے پوچھا۔ ہاں کافی بہتر ہے، اب ڈاکٹر کو دکھایا تھا میں نے۔ پھر کیا کہتا ہے ڈاکٹر؟ خیام نے پوچھا۔ ڈاکٹر کہتا ہے سٹریس ہے، غضنفر کی شادی کو 4 سال ہو گئے تھے، لیکن اس کی بیوی ماں نہیں بن پا رہی تھی، اس وجہ سے صائمہ ذہنی تناؤ کا شکار تھی۔ غضنفر سمجھا کر تھک چکا تھا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، جب اللہ چاہے گا اولاد ہو جائے گی، لیکن صائمہ مانتی ہی نہیں تھی۔ خیام کی نسبت اپنے چچا کی بیٹی شبنم سے طے تھی، لیکن خیام نے اپنے بابا کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے چچا کی بیٹی سے شادی سے انکار کر دیا تھا اور نیلم سے شادی کر لی تھی، جس سے خیام کو 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ نیلم کافی اچھی لڑکی تھی، اس نے خیام کو مایوس نہیں کیا تھا اور دونوں کی زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ یوں اپنی بھتیجی کے حق پر پڑتا ڈاکہ دیکھ کر خیام کے ابا راشد ملک نے اپنے بیٹے خیام کو گھر سے نکال دیا تھا، یہی نہیں بلکہ اپنی زمین جائیداد سے بھی بے دخل کر دیا تھا۔ نیلم اور خیام کی ملاقات ایک کالج میں ہوئی تھی۔ اسی وقت نیلم کالج میں پڑھتی
کرتی تھی، جبکہ خیام ایک انویسٹیگیشن کے سلسلے میں کالج کے پرنسپل سے ملنے گیا ہوا تھا۔ وہاں خیام نے نیلم کو دیکھا اور اپنا دل وہیں چھوڑ آیا۔ پھر خیام نے پہل کی اور نیلم سے شادی کی رضامندی حاصل کی، جس پر نیلم نے سر تسلیم خم کر لیا۔ لیکن جب ابا راشد ملک کو پتہ چلا تو وہ خیام پر شدید برہم ہوئے اور اس کو سمجھایا خیام پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ پھر ابا جی کے فیصلے کے خلاف جا کر خیام نے نیلم سے کورٹ میرج کر لی۔ ویسے بھی نیلم اپنی ماں کے ساتھ اپنے مما کے گھر رہتی تھی۔ جب سے باپ فوت ہوا تھا یہ لوگ ماموں کے گھر میں ہی رہتے تھے۔ جب خیام نے رشتہ بھیجا تو فوراً قبول کر لیا گیا۔ ویسے بھی ممانی نے اپنے بیٹے کے لیے نیلم کو لے کر کرنا بھی کیا تھا، کون سا جہیز ساتھ لاتی؟ خالی ہاتھ کی وبا ممانی کو چاہیے بھی نہیں تھی، وہ کوئی پرابلم ہی نہیں تھی، اور نیلم کا خیام سے نکاح بھی آسانی سے ہو گیا۔ اب کی بار خیام سوچتا تھا کہ نیلم اور بچوں سے دور رہ کر بھی اپنی ایک کیا زندگی ہے، اس لیے اب جب اس کا کراچی میں ٹرانسفر ہوا تو غضنفر کی مدد سے اس نے اپنا گھر لے لیا، اور آج اسی سلسلے میں نیلم، خیام اور غضنفر گھر دیکھنے جا رہے تھے۔ پورا 1 گھنٹہ بعد وہ لوگ اس جگہ موجود تھے جہاں یہ گھر تھا۔ ویسے تو وہ گھر بند تھا، لیکن آج مدثر اعظم نے اپنا ایک بندہ بھیجا تھا جو ان لوگوں کو گھر دکھاتا۔ یہاں آ کر خیام کو اندازہ ہوا کہ گھر کافی پرانی طرز کا بنا ہوا ہے اور کافی اچھا ہے، لیکن صفائی نہ ہونے کی وجہ سے گھر میلا ہو چکا تھا، رنگ جگہ جگہ سے اکھڑ چکا تھا، لیکن گھر کسی بنگلوں سے کم نہ تھا۔ اندر گھر میں داخل ہونے کے لیے ایک لکڑی کا دروازہ عبور کر کے اندر داخل ہوا جاتا تھا۔ اندر آتے ہی اندازہ ہوا کہ آنے والی آندھی طوفان کی تباہ کاریوں سے باغیچے کا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے۔ سامنے گیٹ سے آتے ہی باغیچے کی خستہ حالت نے استقبال کیا۔ اس کے برعکس گھر کچھ بہتر حالت میں تھا، کیونکہ گھر بند تھا اور مٹی اتنی نہیں پھیلی تھی، لیکن جالے پڑ گئے تھے گھر میں۔ نیلم اور خیام خوش تھے کہ اپنا گھر تو مل گیا تھا۔ غضنفر اور خیام نے مدثر کے بھیجے ہوئے بندے سے بات کی کہ رنگ و روگن کروا کر صفائی کروا دے، گھر کی پیسے کی فکر نہ کرے، اب باقی معاملات ہم طے کر لیں گے۔ خیام خوش تھا، اپنی فیملی کے ساتھ۔ فیملی میں تھے ہی کتنے لوگ، نیلم، 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ بڑی بیٹی کا نام ماہرہ، دوسری بیٹی کا نام ماہنور، اس کے بعد بیٹا روشن اور ایک پھر چھوٹی بیٹی ماہین۔ یہی کل فیملی تھی خیام کی، اور خیام بہت خوش تھا اپنی فیملی کے ساتھ۔ ہاں، یہ ملال ضروری تھا کہ اماں بابا ساتھ ہوتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ اس کے برعکس غضنفر نے اپنی خالہ کی بیٹی سائمہ سے شادی کر لی تھی، لیکن 4 سال گزرنے کے بعد بھی ان کے ہاں کوئی بچہ نہیں ہوا تھا۔ اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز